الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعنی سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے بلکہ شیطان جادوگر تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں. جادو سیکھنا سخت گناہ ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایسے جادو مرد بھی سیکھتے ہیں اور عورتیں بھی، لیکن عورتیں ان کاموں میں زیادہ ہے. عورتیں زیادہ ان چیزوں میں آگے ہیں. اپنے شوہروں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے، حسد میں، جلن میں وہ سب کچھ کر گزرتی ہے اور اپنا نفع نقصان تک نہیں سمجھتی. اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتی ہے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اس ایمان کو جادو ٹونا جیسے گندی چیز کے بدلے میں ایمان کو نہ جانے دیں. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جادو ٹونا، ڈائن پنا کرنے والے مرد ہو یا عورتیں، کان کھول کر سن لیں. اس گندے کام سے توبہ کریں. زندگی چند دنوں کی ہے، موت ایک دن تمہیں بھی آئے گی. اللہ کے پاس تمہیں بھی جانا ہے. بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑی بڑی جادوگرنیاں ڈائن آئی، وہ سب اللہ کے پکڑ سے نہ بچ سکی. ہمیشہ کے لیے ناکامی کی موت، ذلت کی موت مر گئی. جادو کچھ کام نہ آیا. ڈائن پنا کرنا اس کی حفاظت نہ کر سکی. کسی پر جادو کر کے یا کسی پر جادو وغیرہ کرا کے حسد میں، جلن میں دوسروں کو تکلیف دینا، جادو کے ذریعے سے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈالنا ہے. ایک عبرت کا واقعہ سنیے، ایک عجیب واقعہ سنیے. بعض علماء کرام نے ہاروت ماروت کو بہت بڑا جادوگر مانا ہے. چنانچہ ان کی بے نظیر قوت کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں. تفسیر ابن جریر، حاکم نے مستدرک میں اور بہقی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے. آپ فرماتی ہیں ایک عورت قبیلہ دومت الجندل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور کہنے لگی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا تھا. افسوس کہ آپ نے رحلت فرمائی. جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے دریافت کیا اس سے تیری کیا حاجت ہے، ان سے تمہاری کیا حاجت ہے اور تو کیا چاہتی ہے، مجھ سے کہہ، کیا کام ہے مجھ سے کہہ. اس عورت نے کہا میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ بدسلوکی کیا کرتا تھا اور میری جان سخت عذاب میں رہتی تھی، میں ہمیشہ تکلیف میں رہتی تھی. اتفاق سے ایک دن ایک بڑھیا میرے مکان پر آ گئی. میں نے ان سے اپنی مصیبت کا حال بیان کیا. بڑھیا نے جواب دیا بیٹی یہ کوئی بڑی بات نہیں، جو کچھ میں کہوں اگر تو تیار ہو جائے تو تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا. اگر تو اپنے شوہر کو جوتی اور لات بھی مارے گی تو بھی اف تک نہیں کرے گا. تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا. عورت نے بڑھیا سے کہا میں ہر ایک حکم کرنے کو تیار ہوں. غرض جب آخری رات ہوئی وہ بڑھیا 2 کالے کتے لے کر میرے پاس آئی. ایک کتے پر خود سوار ہوئی، دوسرے کتے پر مجھے سوار کیا. پھر ہم بابل پہنچے. یہاں پہنچ کر دیکھا کہ 2 شخص زنجیروں میں جکڑے ہوئے لٹک رہے ہیں. وہ اصل میں دونوں جادوگر تھے. بڑھیا کے کہنے پر میں نے ان دونوں جادوگروں سے جادو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی. انہوں نے منع کیا. میں نے ضد کی تو انہوں نے کہا تو جا پہلے اس تنور میں پیشاب کر کے آ.
اس آدمی نے پہلے منع کیا کہ جادو نہ سیکھ، لیکن اس عورت نے ضد کیا تو ان دونوں نے کیا کہا، تو جا پہلے اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں گئی تو مجھے ڈر لگا اور بغیر پیشاب کیے واپس آ گئی اور جھوٹ بولا اور کہا کر آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب ہی نہیں کیا اور ابھی تیرا کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان سلامت ہے، جادو نہ سیکھ، ابھی تیرا ایمان تیرے سینے سے نہیں نکلا ہے، جادو نہ سیکھ۔ لیکن میں نہ مانی۔ وہ عورت قصہ سنا رہی ہے حضرت عائشہ کو، وہ عورت قصہ سنا رہی ہے، لیکن میں نہ مانی تو پھر پیشاب کرنے کو کہا گیا۔ میں پھر جا کر بغیر پیشاب کیے واپس آ گئی۔ اس نے پھر پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ اس عورت نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا تو نے پیشاب کیا ہی نہیں، ابھی ایمان سلامت ہے، جادو نہ سیکھ۔ لیکن وہ عورت نہ مانی۔ اب تیسری بار گئی اور پیشاب کیا۔ پیشاب کرتے ہی دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار منہ پر نقاب ڈالے آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ ایک گھوڑے پر سوار ہے، منہ پر نقاب ہے اور آسمان پہ چڑھ گیا۔ میں نے واپس آ کر ان سے کہا تو انہوں نے کہا وہ تیرا ایمان تھا جو سینے سے نکل کے چلا گیا، یعنی تو اب بے ایمان ہو گئی، تیرا ایمان چلا گیا، اب جا تجھے جادو آ گیا۔ میں گھر آ کر تجربہ کیا، یعنی ایک دانہ گیہوں زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا گندم کا بالیاں پیدا ہو جائے، فوراً پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا سوکھ جائے، فوراً سوکھ گیا۔ میں نے کہا دانے الگ ہو جائے، فوراً دانے الگ ہو گئے۔ میں نے کہا آٹا بن جائے، فوراً آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جائے، فوراً روٹی پک گئی۔ اتنا طاقتور جادوگرنی بن گئی۔ کام کیا کرنا پڑا؟ صرف ایک تندور میں پیشاب کیا، اتنی بڑی جادوگرنی بن گئی۔ لیکن سب سے قیمتی دولت ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان سب سے قیمتی دولت تھا، وہ چلا گیا۔ ایسے جادو سیکھنے سے کیا فائدہ جس سے ایمان ختم ہو جائے؟ بظاہر جادو کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ جب مرے گا تو لوگ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، مسلمانوں کی طرح دفنائیں گے بھی، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ایمان والوں میں نام ہی نہیں۔ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ اعمال کی قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اور جس پر جادو کیا گیا اور جادو کے ذریعے سے جس کو بیمار کر دیا گیا ہے، اس کا سسکنا، اس کا تڑپنا، اس کی آہیں در بدر علاج کے لیے پھرنا، کیا اس کی زبان سے بد دعائیں نہیں نکلے گی؟ کیا اس کی زبان سے بد دعائیں نہیں نکلے گی؟ مظلوم کی بد دعائیں رد نہیں کی جاتی، سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہی جادوگروں کو ڈبانے کے لیے، جادوگرنیوں، ڈائن چڑیل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں اللہ کی پکڑ سے بچ گئے، یہ نہ سمجھیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ گئے۔ اس لیے توبہ کریں اس گندے کاموں سے، ایمان کی تجدید کریں، کلمہ پڑھیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آئندہ ایسے غلط کام کرنے سے توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔